حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات کے حوالے سے قصہ نمبر 73 یعنی 73۔ دنیا کی آرائش حیران نہ کر سکی۔ سماعت کیجیے۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر حریمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا، اور میں لوگوں کو نہ جانتا تھا اور لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اس دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے، جنہیں میں طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام میرے ہم سفر بنے، اور میں انہیں اس وقت پہچانتا نہ تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدے کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، ریاضتوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا، اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسرا کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل کیا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کی مجھے میسر نہ آ سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے تھے۔ اس طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا، شور مچاتا تھا۔ میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جاتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جاتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردے میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختے پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ ہی کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔